الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 5.55 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 55 اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیات 78، 79 and 80۔ یہ پارٹ بھی ہے، اس میں تفسیر بیان کی گئی ہے۔ ان آیات کا ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن پارٹ اے میں پریزنٹ کیا جا چکا ہے۔ ان آیات کو ہم ان کے ترجمے کے ساتھ ایک بار ریوائز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ ان آیت کا ترجمہ دیکھیں ایک بار۔ لعنت کیے گئے جن لوگوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو نہ روکتے تھے برے کام سے جو وہ کر رہے تھے، البتہ برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، البتہ برا ہے جو آگے بھیجا ہے خود انہوں نے اپنے لیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ غضبناک ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں ہوں گے۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ پہلے آیت 78 کی تفسیر ہم فوکس کریں گے۔ اس آیت کا پہلا حصہ ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ لعنت کیے گئے جن لوگوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی۔ لعنت کا معنی ہے نیکی کرنے کی توفیق سے محروم ہونا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سزاوار ٹھہرنا۔ یعنی آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے لعنت کی ہے ان کفار پر جن کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، داؤد علیہ السلام کی زبانی بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی۔ لعنت کے معنی یہ ہیں کہ بندے کو نیک کام کرنے کی توفیق سے محروم کر دیا جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو عذاب کا حقدار ٹھہرا دیا جائے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تمام بنی اسرائیل لعنت زدہ ہیں، بلکہ خصوصیت کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ ان میں جنہوں نے کفر اختیار کیا وہی لعنت زدہ ہیں۔ سابقہ آیات کے اس تسلسل میں اگر دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین میں غلو کرنے، خود گمراہ اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بننے کی وجہ سے اہل کتاب لعنت کے سزاوار ٹھہرے۔ یعنی سابقہ آیت سے ان کنٹینیوٹی اگر اس آیت کو دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ لوگ دین میں غلو کرتے تھے، اللہ کے کلام کو، اللہ کے احکامات کو بگاڑ دیتے تھے، ان میں تحریف کر دیتے تھے، خود گمراہ ہوتے تھے اور لوگوں کو گمراہ کر دیتے تھے۔ اس کے سبب یہ لعنت زدہ ٹھہرائے گئے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ اہل کتاب پر موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے لعنت کی، یہاں تک کہ قرآن مجید نے بھی انہیں مغضوب یعنی جن پر غضب ڈھایا گیا، گمراہ اور لعنت کا مستحق قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں سورہ بقرہ آیت 161 کو ہم ریفر کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر بھی گئے تو ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں اور سب لوگوں کی بھی۔ جب تمام انبیاء علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے کفار پر لعنت بھیجی تو کیا وجہ ہے کہ خاص طور پر یہاں داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت کا ذکر کیا گیا؟ یعنی سورہ مائدہ آیت 78 میں خاص طور پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، جبکہ تقریباً تمام انبیاء علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے کفار پر لعنت بھیجی ہے۔ ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ناجائز اولاد قرار دے کر حضرت مریم علیہ السلام کے کردار پر بہتان باندھا تھا۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کی کردار کشی بھی انہوں نے کی تھی، یہ کہہ کر کہ وہ ایک شادی شدہ عورت پر فدا ہو کر ایک ملک کے فرمانروا کی حیثیت سے اس کے شوہر کو جنگ میں بھیج دیا تاکہ اس عورت کو حاصل کر سکے۔ یعنی انہوں نے تورات کی تعلیمات کو بگاڑ دی اور انبیاء علیہ السلام کے کردار پر کیچڑ اچھالا۔ ان کے سلسلے میں کئی جھوٹے قصے انہوں نے اللہ کی کتابوں میں جوڑ دیے، خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اور داؤد علیہ السلام کے تعلق سے کردار کشی بہت زیادہ کی گئی۔
ممکنات میں سے ہے کہ انہی وجوہات کی بنا پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اہل کتاب کے کفار پر اللہ نے لعنت بھیجی ہو، واللہ عالم۔ ویسے تو بعض دوسرے انبیاء کی کردار کشی بھی انہوں نے کی اور جھوٹے قصوں سے تورات کو بھر دیا ہے۔ یہود کے اوپر لعنت بھیجے جانے کی ایک اہم ترین وجہ جو قرآن خود اس آیت میں بتا رہا ہے وہ ان کا حق سے سرکش ہونا ہے، رسولوں کی نافرمانی کرنا، اللہ کے احکامات سے رخ پھیر لینا اور اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو پار کر دینا ہے۔ یعنی قرآن اسی آیت کے آخری حصے میں وجہ بتاتا ہے کہ کیوں بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی گئی۔ دیکھیں وجہ، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے، یعنی اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے تھے اور اللہ کے احکامات سے سرکشی کرتے تھے، حد سے بڑھ جاتے تھے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات، یعنی انجیل کا ایک چیپٹر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، کچھ ورسز اس میں سے لی گئی ہیں۔ ان ورسز میں بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کس طرح سے بنی اسرائیل پر اور خاص طور پر ان کے علماء پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اے ریاکار فقیہ ہو، یعنی علماء دین فقیہ حضرات سے مخاطب ہے اور انہیں ریاکار کہہ رہے ہیں۔ اور فریسیو، فریس کہتے ہیں صاحب عقل و دانش لوگوں کو، یعنی جو قوم کے عقل مند لوگ کہلاتے تھے، علم والے لوگ کہلاتے تھے، جو فقیہ کہلاتے تھے، عالم دین کہلاتے تھے، ان سے مخاطب ہے کہ تم پر افسوس ہے چونکہ تم ریاکار ہو، دکھاوا کرنے والے لوگ ہو، یعنی تم میں کوئی اخلاص نہیں ہے، تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھے ہو، یعنی جو مجبور ہے ان کی جائیدادوں کو تم ناحق کھا چکے ہو، اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ اے اندھے راہ بتانے والو، تم پر افسوس جو کہتے ہو کہ اگر کوئی مقدس کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن اگر مقدس کے سونے کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا۔ یعنی کس طرح سے یہ لوگ سچ میں جھوٹ ملا کر لوگوں کو بہکاتے تھے، گمراہ کرتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ان پر لعنت بھیج رہے ہیں ان کے اس عمل پر۔ اے احمقو اور اندھو، یعنی علماء دین کو احمق کہہ رہے ہیں، اندھے کہہ رہے ہیں، چونکہ وہ خود بھی غلط راہ پر چلتے تھے اور لوگوں کو بھی بہکاتے تھے۔ کون سا بڑا ہے، سونا یا مقدس، جس نے سونے کو مقدس کیا؟ اور پھر کہتے ہو کہ اگر کوئی قربان گاہ کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن جو نظر اس پر چڑھی ہو اگر اس کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا۔ اے اندھو، کون سی بڑی ہے، نظر یا قربان گاہ جو نظر کو مقدس کرتی ہے؟ اے ریاکار فقیہ ہو اور فریس ہو، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو جو اوپر سے خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہو۔ ارے ریاکارو، فقیہ ہو اور فریس ہو، تم پر افسوس کہ نبیوں کی خبریں بناتے اور راست بازوں کے مقبرے آراستہ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے زمانے میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے، یعنی ان کے باپ دادا نبیوں کو شہید کر دیا کرتے تھے اور یہ لوگ ان نبیوں کی خبروں کو آراستہ کرتے ہیں۔ اس طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو، یعنی قاتلوں کی تم اولاد ہو، تو انہی کے نقش قدم پر تم چل رہے ہو۔ غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھرو۔ ارے سانپوں کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ اس لیے دیکھو میں نبیوں اور داناؤں اور فقیہوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، ان میں سے تم بعض کو قتل کرو گے اور صلیب پر چڑھاؤ گے اور بعض کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے مارو گے اور شہر پر شہر ستاتے پھرو گے تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان کے اعمال کی تصویر کشی کر رہے ہیں یہاں پر کہ کس طرح سے وہ اور ان کے آباء و اجداد نے پیغمبروں کا قتل کیا تھا۔ راست باز حابیل کے خون سے لے کر برکیہ کے بیٹے زکریا کے خون تک جسے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا، میں سچ کہتا ہوں کہ سب کچھ اس زمانے کے لوگوں پر آئے گا۔ تو انجیل کی ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء خاص طور پر کس قدر بگڑے ہوئے تھے اور کس قدر وہ اپنے لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ اس کے سبب عیسیٰ علیہ السلام بار بار ان پر لعنت بھیجتے ہوئے نظر آتے ہیں ان آیات میں۔ سورہ مائدہ کی آیت 79 کی تفسیر پر یہاں فوکس کیا جا رہا ہے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، وہ ایک دوسرے کو نہ روکتے تھے برے کام سے جو وہ کر رہے تھے، البتہ برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ یتناہون لفظ تناہی سے، تناہی کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ تناہی بمعنی انتہا یعنی باز آ جانا، رک جانا، یعنی جو اعمال بد وہ کرتے تھے اسے باز نہیں آتے تھے،
लाख समझाओ, सरकश घोड़े की तरह नाफरमानी की राह पर सरपट दौड़े चले जाते थे। तनाही के दूसरे माने यह है कि वो एक दूसरे को बुराई से नहीं रोकते थे। इस सिलसिले में यहाँ एक हदीस बयान की जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदियों में बेदीनी की इब्तिदा यूं हुई कि जब कोई आदमी किसी बदकार से मिलता तो पहले उसे अल्लाह से डराता और उस गुनाह से बाज आ जाने की तरगीब देता था, फिर दूसरे रोज उसी के साथ बिला तामुल खाता पीता, बैठता उठता। जब उन्होंने ऐसा करना शुरू किया तो उनके दिलों को अल्लाह ताला ने आपस में टकराया। यानी लोगों को बुराई से मना करना, उनके साथ सख्ती करना, ये उनके मिजाज में नहीं था, रवैये में नहीं था, आमाल में नहीं था। लोगों को पहले दिन मना करते थे और फिर दूसरे दिन उन्हीं के साथ हंसी खुशी तालमेल बढ़ा लेते थे जैसे कि उसने किया ही नहीं। इसके सबब अल्लाह ताला ने उनको आपस में टकराया यानी लड़ा दिया। इसके सबब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत यानी करंट जो आयत हैं अंडर फोकस सूरह माइदा आयत 78, 79 और 80 ये पढ़ी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों आयतों को पढ़ा और ये तफसील बयान की यहूदियों के मुतालिक। इसके बाद फरमाया बखुदाया तुम तो नेकी का हुक्म दोगे, यानी सहाबा कराम से फरमाते हैं कि तुम नेकी का हुक्म दोगे और बुराई से मना करोगे और जालिम के हाथ पकड़ लोगे, उसे हक व इंसाफ की तरफ जबरदस्ती लौटा दोगे और उसे अदल का जबरन पाबंद करोगे, वरना तुम्हारे दिलों को भी अल्लाह ताला आपस में टकरा देगा और तुम पर भी ऐसी फटकार डालेगा जैसे पहले उन लोगों पर डाली थी। ये आजकल के हम मुसलमानों में कमजोरी आ गई है कि हम दूसरों को रोकने के बजाय गुनाहों में उनके पीछे चले जाते हैं, यानी एक दूसरे को गुनाहों से नहीं रोकते हैं। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो अल्लाह ताला मुसलमानों को आपस में लड़ा देगा, जैसा कि आज हम दुनिया के नक्शे पर देख रहे हैं। बल्कि फटकार भी डालेगा, यानी मुसलमानों पर लानत भी डाली जाएगी, जैसा कि उन यहूदियों पर लानत डाली गई थी जो एक दूसरे को गुनाहों से नहीं रोकते थे। दूसरों को गुनाहों से रोकने के सिलसिले में हम यहाँ चंद अहादीस देखते हैं। या तो तुम भलाई का हुक्म और बुराई से मना करते रहोगे, या अल्लाह तुम पर अपनी तरफ से कोई अजाब भेज देगा, फिर तुम उससे दुआएं भी करोगे लेकिन वो कबूल नहीं फरमाएगा। यानी जो दूसरों को गुनाहों से नहीं रोकता है, भलाई का हुक्म नहीं देता है, उसकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। अच्छाई का हुक्म और बुराई से मुमानियत करो इससे पहले कि तुम्हारी दुआएं कबूल होने से रोक दी जाएं। तुम में से जो शख्स खिलाफ शरा काम देखे उस पर फर्ज है कि उसे अपने हाथ से मिटाए, यानी इस्लामी शरीयत के खिलाफ जो काम करता हुआ नजर आए उसको रोकना हमारा फर्ज है। हाथ से उस काम को रोका जाए। अगर उसकी ताकत ना हो तो जबान से रोकें, अगर इसकी भी ताकत ना रखता हो तो दिल से, और बहुत ही ज़ईफ ईमान वाला है। यानी जो बंदा सिर्फ दिल में ये सोच लिया कि ये बुरा काम है तो बहुत ही ज़ईफ ईमान वाला है, वरना हमको जबान से रोकना है और मुमकिन है तो हाथ से भी रोकना है। अल्लाह ताला खास लोगों के गुनाहों की वजह से आम लोगों को अजाब नहीं करता, लेकिन इस वक्त के बुराइयां उनमें फैल जाएं और वो बावजूद कुदरत के इनकार ना करें। यानी गुनाहों से कोई भी इनकार नहीं कर रहा, इतने आम गुनाह हो गए, जबकि गुनाहों से बचना उनके लिए मुमकिन है, लेकिन फिर भी है कि सब के सब गुनाहों में मुलव्वस हैं। इस वक्त आम खास सबको अल्लाह ताला अजाब में घेर लेता है। जिस जगह अल्लाह की नाफरमानी होनी शुरू हो वहाँ जो भी हो इन खिलाफ शरा उमूर से नाराज हो वो मिसल इसके है जो वहाँ हाजिर ही ना हो, और जो उन खताओं से राजी हो वो वहाँ मौजूद ना हो, वो ऐसा है गोया उनमें हाजिर हो। यानी जराइम को पसंद करना ऐसा है जैसे कि वो खुद जराइम में मुलव्वस हो, बनिस्बत जराइम को ना पसंद करना ऐसा है जैसा कि वो वहाँ हाजिर भी हो तो वो जैसे कि गायब है, गैर हाजिर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में फरमाया, खबरदार किसी शख्स को लोगों की हैबत हक बात कहने से रोकना दे, यानी लोगों से डर कर हक बात कहने से खौफ न खाएं। इस हदीस को बयान फरमा कर सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रो पड़े और फरमाने लगे, अफसोस हमने ऐसे मौकों पर लोगों की हैबत मान ली। यहाँ पर एक और हदीस देखें, अफजल जिहाद कलमा हक जालिम बादशाह के सामने कह देना है, यानी जालिम बादशाह के सामने हक बात कहना सबसे अफजल तरीन जिहाद है। चंद और अहादीस है यहाँ। तुम में से किसी शख्स को अपनी बेइज्जती ना करनी चाहिए। लोगों ने पूछा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे? फरमाया, खिलाफ शरा यानी इस्लामी शरीयत के खिलाफ कोई अमर देखे यानी कोई काम होता हुआ देखे और कुछ न कहे, क़यामत के दिन उससे बासपुरस होगी कि फला मौके पर तू क्यों खामोश रहा। ये जवाब देगा कि लोगों के डर की वजह से, तो अल्लाह ताला फरमाएगा, मैं सबसे ज्यादा हकदार था कि तू मुझसे खौफ खाए। एक रिवायत में है कि जब उसे अल्लाह तलकीन हुज्जत करेगा तो ये कहेगा कि तुझसे तो मैंने उम्मीद रखी और तू लोगों से खौफ खा गया। यानी अल्लाह ताला मोमिन बंदों से उम्मीद रखते हैं कि कहीं
شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے تو وہ ضرور روکیں گے۔ آیت 80 کی تفسیر دیکھتے ہیں سورہ مائدہ کی، ایک بار ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون۔ آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، البتہ برا ہے جو آگے بھیجا ہے خود انہوں نے اپنے لیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ غضبناک ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں ہوں گے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اہل کتاب کی اکثریت خود بد عمل رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر کیوں غضبناک ہوا ہے، اس کی ایک یہ وجہ ہے کہ ان کی اکثریت خود بد عمل رہی ہے، یعنی اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کی، کفار سے انہوں نے دوستی رکھی، پھر ان کے گناہ ان کی ذات کی حد تک محدود کبھی نہیں رہے، بلکہ وہ لوگوں کے لیے برائی اور گمراہی کا سبب بنے، یعنی خود گمراہ نہیں ہوئے بلکہ ایک سورس بن گئے دوسروں کو مس گائیڈ کرنے کے، اور یہ اسی روش پر آج تک قائم ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی اکثریت مسلمانوں سے محبت کرنے کے بجائے، اسلام سے چاہت رکھنے کے بجائے کفار کے ساتھ محبت کرتی ہے، حالانکہ عیسائی اور یہودی اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے کے دعوے دار اور انبیاء کے قائل ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ کفار کے بجائے مسلمانوں سے محبت کرتے، لیکن انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں پر کفار کو ترجیح دی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر حسد ہے کہ اللہ نے اپنا فضل بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں رکھ دیا، تو یہ حسد سے شدید دشمنی رکھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، دین اسلام سے بھی، بلکہ دین اسلام کو مٹانے کفار اور مشرکین کو ساتھ لیا تو کبھی ان کو ساتھ دیتے ہوئے آئے ہیں، یعنی کفار اور مشرکین کو ساتھ دیتے بھی ہیں، ان کا ساتھ لیتے بھی ہیں تاکہ دین اسلام کو مٹائیں اور اس کو توڑ مروڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ یہ آج بھی ان کے مزاج میں شامل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا اور ان کے لیے دائمی عذاب مقرر کر دیا، یعنی ان وجوہات کی بنا پر اللہ نے ان پر غضبناک ہوا اور پھر ہمیشہ کے لیے ان پر عذاب مقرر کر دیا گیا۔ اہم نکات دیکھتے ہیں اس تفسیر کے۔ بنی اسرائیل میں موجود کفار کی مسلسل نافرمانیوں اور سرکشیوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر انبیاء علیہ السلام کی زبانی لعنت بھیجی۔ ان کی ایک اور بڑی کمزوری یہ تھی، یعنی بنی اسرائیل کے کفار کی ایک بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کو گناہوں سے روکتے نہیں تھے اور خود بھی سرکش گھوڑے کی طرح پوری رفتار اور طاقت سے گناہوں میں ملوث رہتے تھے۔ ان کا یہ عمل اللہ کو سخت ناپسند تھا۔ اہل کتاب توحید کے مدعی ہونے کے باوجود دین اسلام سے محبت کرنے کے بجائے اس کو مٹانے کے لیے ہمیشہ کفار اور مشرکین سے دوستیاں گھاٹتے ہیں۔ ان کا یہ عمل اور ان کے دوسرے برے اعمال اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے موحد ہونے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہے اور اس نے ان کے لیے دائمی عذاب مقرر کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔